حیدریوں کلندروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات على محمد وآل محمد جگہ بھی نہیں جی ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید اون محمد رضوی شہید کے لیے ابن سید ابو محمد شہید اور اس خانوادہ کی جملہ مرحومین کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ میں جانتا ہوں آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے میں بھی پوری رات کا سفر کر کے آیا ہوں اسلام آباد کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی لاہور اترا وہاں سے کئی گھنٹے کے بعد یہاں پہنچا ہوں کوئی آرام نہیں کیا جیسے آپ مسلسل عبادت میں ہیں تھک کے نہ سنیے گا جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں قبول فرما لیجیے گا مجھے پورا احساس ہے کہ گرمی کی شدت ہے مجمع بہت دور دور سے آیا ہے دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں دوسرے صوبوں سے بھی مجھے بتایا کہ لوگ آئے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے صرف اور صرف ایک آپ کو عشق حسین ابن علی لے آیا اور آپ کا آنا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا مجمع ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ محرم سفر کے علاوہ جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے سال کا وہ یہی اجتماع ہوتا ہے پورے راستے میں دیکھ رہا تھا گاڑی کا اندر آنا مشکل تھا ہزاروں کا مجمع دسیوں ہزار کا مجمع مجھے نہیں اندازہ کتنا مجمع ہے کئی ہزار افراد تو یہیں صرف میرے سامنے بیٹھے ہیں دوسرے ہال میں ہیں باہر ہیں سڑکوں پہ ہیں جناب سیدہ ان مؤمنین کو سلامت رکھیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں کچھ افراد تو پہنچ گئے ہیں
اور بڑے بڑے یہاں پہ پڑھنے والے موجود ہیں. وقت ہوتا تو تفصیل میں جاتا، لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج دشمن حسین کو فرصت ملے عذاب الہی سے، اگر اسے فرصت ملے عذاب الہی سے، تو ایک مرتبہ G62 کے اس مرکزی امام بارگاہ میں آ کے دیکھے. جس حسینی قافلے کو وہ مٹانا چاہتا تھا، آج وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. ہمارے جذبات بھی پہلے سے زیادہ ہیں، ہماری طاقت بھی پہلے سے زیادہ ہے. مٹ گیا وہ صدام، ختم ہو گیا حسنی مبارک، مٹ گئے وہ بنی امیہ بنی عباس جو کہتے تھے ہم حسینیت مٹا دیں گے. اگر آج فرصت ملے کسی کو عذاب الہی سے جو حسین کا دشمن تھا، تو ان سب کو بتا دو اسلام آباد گواہ ہے. جو حسین کی عزاداری کا دشمن ہو وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. بھئی رباعیوں کا وقت نہیں، صرف نعرہ لگائیے گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے. عزیزان گرامی، میرے مجمع کے ساتھ میرے توجہ رہے. میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا. میں جانتا ہوں کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں. میں بھی پوری رات کا سفر کر کے آیا ہوں، کوئی آرام نہیں کیا. آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. جناب سرور، میں نے کچھ اور مضمون ذہن میں رکھا تھا، یہاں آنے کے بعد پورا مضمون تبدیل کیا ہے. ماحول ذہن میں رکھتے ہوئے حسینی مطالب بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سید الشہداء سے متعلق مطالب کو پیش کروں گا. سرور کائنات نے فرمایا الحسین منی. تمام شیعہ سنی علماء اس کو بیان کرتے ہیں. آپ نے ٹی ویوں پہ سنا ہوگا، ریڈیو پہ سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، جلسوں میں سنا ہوگا. آج مجھ حقیر سے بھی چند جملے سن لیجئے اس حدیث کے ضمن میں کہ سرور کائنات فرماتے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر پوتا دادا سے ہوتا ہے، لیکن یہ نانا اور دادا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے سوال پیش کیا، جواب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. دیکھیں، ہر نواسہ نانا سے. رسول خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے. اتنا کہتے تو قابل اعتراض نہ ہوتا بہت سوں کے لیے. آج کل اعتراض کرنے والے خود پیغمبر پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں. خدا انہیں عقل دے. اعتراض کرنے والوں سوچو تو صحیح کس پہ اعتراض کر رہے ہو. جواب دینا ہے سارے مجمع کو. اور ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم گواہ ہیں. یہاں پہ آج کسی سے اتنی عداوت نہیں ہے کچھ لوگوں کو جتنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے. اور محرم آتے ہی یزیدیت سامنے آنے لگتی ہے. جس کے اندر جتنا بڑا یزید چھپا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. میں مجلس نہیں ہونے دوں گا جب بڑے بڑے روک نہیں سکے. وہ یزید اپنے دربار میں عزاداری نہیں روک سکا، تم کیسے روک لو گے؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پیش کر رہا ہوں. بالکل میری بھی اپنی حالت اس وقت جو ہے بالکل بدل چکی ہے. عزیزان گرامی، الحسین منی، حسین مجھ سے. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اسلام. حسین مجھ سے.
ہر نواسا نانا سے ہوتا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا. مشورہ نہیں دے رہا، دنیا کا قانون بتا رہا ہوں. میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. یہ میری بیٹی، یہ میرا داماد، یہ میرے نواسے. لیکن آپ فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. ان کی جنگ نہیں ہے مجمع، ان کی جنگ میری جنگ. ان کی صلح میری صلح. جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. جس نے ان پہ درود بھیجا اس نے مجھ پہ درود بھیجا. جس نے ان کا خون بہایا، جس نے ان سے جنگ کی، جو علی سے جنگ کرے وہ رضی اللہ ہو. زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. جو ان پہ درود و سلام بھیجے اس نے مجھ پہ درود و سلام بھیجا. عزیزان گرامی، حبیب خدا رسول خدا فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. ایک تو گرمی یہاں پہ ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے مجمع کی بھی اپنی پوری یہاں پہ حرارت موجود ہے. اب حبیب خدا فرما رہے ہیں، دوبارہ اس جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. میں جانتا ہوں دور دور تک لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. جہاں تک مجمع موجود ہے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ، سب اس جملے پہ غور کریں گے. حبیب خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں. یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نواسے ہیں، آپ سے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ ہر نواسا نانا سے ہوتا. توجہ، گھبرا کے نہ سنیے گا، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. یا رسول اللہ ہر نواسا نانا سے ہوتا، ہر بیٹا باپ سے ہوتا. یہ باپ بیٹے سے کیسے ہوتا؟ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ دادا پوتے سے کیسے ہوتا؟ تو حبیب خدا فرمائیں گے میری حقیقت میرا دین ہے، میری حقیقت میری رسالت ہے، میری حقیقت میری عصمت ہے، میری حقیقت میرا قرآن ہے، میری حقیقت میری نبوت ہے. یہ سب چیزیں میں ہوں. کربلا تک حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی، جس محبت سے سن رہے ہیں، اس حرارت میں جتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، یقین مانیے خدا کی قسم صرف دل سے دعا ہی دے سکتا ہوں اور اس وقت ذہن میں کچھ نہیں آ رہا. بی بی آپ کے بیٹے کے کتنے عاشق ہیں؟ بی بی آپ کے بیٹے کے کتنے عاشق ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں. اور بی بی کی دعا کا نتیجہ ہے جب بھی مجلس میں آئیں نیت کر کے چلیں. صرف اپنی طرف سے نہیں جا رہا ہوں، اپنے بڑوں کی طرف سے بھی جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجلس میں آنا عبادت ہے. جب نیت کر لیں عبادت شروع ہو گئی. آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا،
یہ میں نے کیا رہا، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا، میرا وعدہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا دنیا میں، کوئی علی ولی اللہ کہنے والا نہ ہوتا دنیا میں، اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے. مولا حسین کو کوئی خطرہ نہیں تھا یزید سے، بڑے سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے. خطرہ دین کو تھا، خطرہ عقیدہ نبوت کو تھا، عقیدہ توحید کو تھا، عقیدہ امامت و ولایت کو تھا. امام حسین نے کہا پروردگارا میں اپنا سکون غارت کر رہا ہوں، میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنی بہنوں کا پردہ، سب کچھ تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے رہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے رہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے رہیں. ابھی تو میں فضائل ہی میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. عزیزان گرامی، آج دل کر رہا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف مصائب پڑھتا رہوں، دل کرتا ہے اپنا کلیجہ نکال کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں، جب میں آیا تھا تب بھی کھڑے تھے، ابھی تک کھڑے ہیں لوگ. اور میں بہت سے جو مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 جملے فضائل کے، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں. کہ جناب رسول خدا نے مختلف انداز، جیسے جناب امیر کا تعارف کروایا ہے نا بازو تھام کے، ویسے ہی جناب سید الشہداء کا کبھی کاندھوں پہ سوار کیا، کہا یہ، اور کاندھوں پہ سوار کرنے کے بعد کہا، کسی بڑے بزرگ صحابی نے کہا کیسی سواری ملی ہے حسین ابن علی کو، تو حبیب خدا نے فوراً سر اٹھا کے خبردار صرف سواری کی تعریف نہ کرنا، یہ تو دیکھ سوار کیسے ہے. مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی سبتین میں لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا سوار تو دیکھ. اور جب دونوں نواسوں نے کہا نانا جتنے بھی سوار آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں یا اونٹوں کی مہار ہے یا گھوڑوں کی باگیں ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہ مہار ہے نہ باگیں ہیں. تو جناب رسالت مآب نے اپنے امامے کے بند کھولے اور دونوں اپنے دونوں نواسوں کے ہاتھ میں دے دیے. اور سے سنیے گا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. ہمیشہ گھوڑے کا سوار ہو، اونٹ کا سوار، مہار ایک ہاتھ میں ہوتی. اے کاش میں یہ بات پہنچا سکوں. مہار ایک ہاتھ میں ہوتی ہے. کیوں؟ جانور ایک سے حکم لے سکتا ہے، 2 سے نہیں. ایک کہے ادھر مڑو، دوسرا کہے ادھر مڑو، نہیں مڑ سکتا. اس لیے مہار یا باگیں ایک ہاتھ میں ہوتی ہیں. مجمع کی توجہ چاہیے. جناب رسالت مآب نے اپنے امامے کے بند کھولے، ایک نواسے کے ہاتھ میں ایک بند دیا، دوسرے نواسے کے ہاتھ میں دوسرا. یا رسول اللہ سوار ایک ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوں تو ایک ہاتھوں میں باگیں، آپ نے دونوں نواسوں کے ہاتھوں میں کیوں اپنے امامے کے کپڑے دیے؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، 2 ہوتے ہوئے بھی ان کے حکم میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. کبھی بھی ٹکرا. توجہ فرما رہے تھے جانے گرا کہ کبھی ان دونوں کی زندگی میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. عاشق ہیں دونوں نواسے نانا کے اور نانا نواسوں کے، بے انتہا محبت ہے. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، شیعہ سنی تمام علماء اس واقعے کو پڑھتے ہیں. مجھے پتا ہے میرا شیعہ سنی مجمع موجود ہے کہ جب جناب رسالت مآب سجدے میں گئے تو نماز مومن کی معراج، نماز کی معراج سجدہ، اور سجدوں کی معراج رسول خدا کا سجدہ، اور رسول خدا کے سجدوں کی معراج وہ سجدہ جس میں آپ نے 70 یا 72 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ کہ کوئی نواسا پشت پہ سوار ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی بچہ کبھی اپنے ماں باپ کی پشت پہ سوار ہو جائے سجدے میں تو فوراً دوسرا کوئی آدمی آ کے اس کو اتار دیتا ہے.
صحابہ سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، سجدے کو طول کیوں ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں حسین کو اتار دے، کسی میں جرت نہیں حسین ابن علی کو پش سے اتار دیں، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے اتریں گے، یہاں جبرائیل موجود ہے، رسالت کی نماز ہے۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات پہلو نہیں بدل پا رہے ہیں، اگر کہیں گے تو میں پڑھوں گا۔ بس پھر ایک استدلال اور سن لیجئے کہ یہ جناب سید الشہداء کا جناب رسالت میں آپ سے رشتہ کیسا ہے، بس اسی پہ تمام کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ سنگتیں پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے آئی ہیں پڑھنے کے لیے، بڑے بڑے نوحہ خان، منقبت خان، شعراء دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات دو نواسے، اور آپ نے خود نام رکھے، کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے ایک حسن ہے جو حسن سے ہے، دوسرا حسین ہے وہ بھی حسن سے ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہے زیادہ حسین کون ہے۔ عزیزان گرامی، ہستی اور شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے مستقبل کا پتہ دے دیتی ہے۔ امام حسن بچپنے سے بہت زیادہ سخی تھے، اگر کوئی بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور جناب سید الشہداء کے متعلق ہے کہ بچپنے سے بے انتہا نرم دل تھے، کسی کو روتا برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کو مانگتا برداشت نہیں کرتے تھے، کوئی بھی آ جائے تو فوراً فرماتے نانا یہ رو رہا ہے، نانا کسی چھوٹی سی بات پہ کسی کا بھی آپ کو رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ انتہائی نرم دل، اور کہا کہ میرے دونوں نواسے کشتی کریں، تو علی کے لال ہیں، تو کہا میں کیسے اپنے بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں۔ عشق و محبت بھائیوں میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مصاحب کی طرف آنے سے پہلے، کہ امام حسین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بے انتہا نرم دل، اگر کبھی دیکھتے تھے نا کہ جانور پیاسا ہے تو آپ کے آنسو بہنے لگتے تھے، ارے یہ تمہارا جانور پیاسا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا سید سجاد سے پوچھا مولا آپ کے بابا کو سب سے زیادہ دکھ اور غم کس بات کا تھا، تو مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، فرمایا دو باتوں کا صدمہ میرے بابا کو بہت زیادہ تھا، کہ کون سی دو باتیں، کہ ایک جب بچے کہتے تھے العطاش العطاش ہائے پیاس، تو ساقی کوثر کا نواسا، وارث کوثر کا بیٹا، جب دیکھتے نا کہ بچے پانی مانگ رہے ہیں، آج جی کر رہا ہے پڑھوں تفصیل سے مسائل، تو آپ یہاں تک میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب آپ چل رہے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ چل رہے تھے، تو اگر 2-3 برس کا کوئی بچہ گر جاتا تو سید الشہداء رک جاتے، اس بچے کو گود میں لے کے پیار کرتے، جب زمین پہ کھڑا کر دیتے تو انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتے، کہ اس بچے کا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا میں ایک سوال کروں ہاتھ باندھ کے آپ سے، مولا یہ بچے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ سے ان کا رونا اور گرنا برداشت نہیں، مولا اگر پشت ناقہ سے کوئی 4 برس کی بی بی گر جائے، مولا کیسے برداشت کیجئے گا؟ بس بھئی دوسرا جملہ، مولا کون سی 2 باتیں رلاتی تھی، کہ پہلے بچوں کا العطاش ہائے پیاس کہنا، دوسری کون سی بات رلاتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پیش کروں، اور اگر کوئی بچہ اتنا چھوٹا ہو
کہ العطش بھی نہ کہہ سکتا ہو، مولا حسین پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو مولا سجاد سے پوچھا مولا کون سی دو باتوں نے سب سے زیادہ آپ کے بابا کو رلایا؟ کہ پہلا بچوں کا العطش کہنا، کہ دوسرا جب بھی بہنوں کو دیکھتے تھے، جب بھی میری پھپھیوں کو دیکھتے تھے تو میرے بابا بار بار کہتے تھے میری بہنوں کا پردہ، ہائے پردہ، میری بہنوں کے پردے پہ بہت، میری پھپھیوں کے پردے پہ بہت روتے تھے۔ تو دو باتوں نے امام حسین کو بہت رلایا۔ آپ نے نام دیا اس مجلس کو استقبال محرم کا۔ مجھے بتایا ہے بانی مجلس خود بیٹھتے ہیں، سب لوگ آ کے ملیں گے۔ میں نے دیکھا ایک بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، ایک باہر کھڑا، ایک یہاں پہ، ہر پڑھنے والے کو گلے لگانا، شکریہ ادا کرنا، ہاتھ باندھ کے کہنا مرحوم کے بھائی اور بیٹے موجود ہیں، بار بار کہتے ہیں شکریہ آپ آ گئے، آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ اور پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں مولا سجاد مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ مولا سجاد ان مجلسوں میں آتے ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں آرام آرام سے پڑھوں گا۔ آج مجھے جناب سید الشہداء کا پرسہ دینا ہے۔ جناب سیدہ کو آئیں ذرا، 28 ذی الحجہ ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام سے کسی آپ کی شیعہ نے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، ہم سب کی بڑی حسرت تھی، آپ کچھ دیر کے لیے عقد میں آ جاتے۔ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا ہے، مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے۔ ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، پروردگار آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ بالکل یقین مانے مجھ سے بالکل پڑھا نہیں جا رہا ہے، عجیب حالت ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا ہاتھ مانگ کے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے آ جائیے۔ ہم سب کی نظر تھی کہ مولا کو ضرور بلائیں گے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا، اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دو۔ کہا مولا شرط منظور ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میں ضرور آپ کے بھائی علی اکبر کے مصائب رکھوں گا۔ اب سمجھ میں آیا یہ ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں شادی بھی ہو تو شادی سے پہلے کچھ دیر کی مجلس کی جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ اگر یہاں رہے۔ مولا سجاد تشریف لائے، اس نے صدر مجلس میں اہتمام کیا، کہا مولا سب سے آگے آپ تشریف لائیے۔ مولا نے کہا شرط یاد ہے نا؟ کہا مولا بالکل، میں نے ایک آدمی سے کہا ہے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دو۔ جیسے ہی پڑھنے والا مصائب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، مولا سجاد نے آواز دی، کہا گھر تمہارا ہے، اگر چراغ گل کر دو۔ کہا مولا چراغ گل کیوں کر دوں؟ کہا کوئی رونے والا شرم نہ کرے، لوگوں سے کہو کھل کے روئیں، جب میرے بابا پہ رویا کریں تو ایسے رویا کریں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ ایک مرتبہ چراغ گل کر دیا گیا اور مصائب پڑھنے والا مصائب پڑھنے لگا، مصائب ختم ہو گئے، چراغ جلایا گیا۔ اب دیکھا تو مولا سجاد تشریف فرما نہیں تھے۔ کہا مولا شرط رکھ کے آئے تھے کہاں چلے گئے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا سجاد در پہ کھڑے ہیں، تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا مولا آپ باہر کیوں تشریف لے آئے؟ کہا اب تک یہ تمہارے مہمان تھے، اب میرے مہمان ہیں، کیونکہ یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے ہیں۔ مولا سجاد کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ کربلا میں آپ کی پھپھیوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے، آپ کے سب کے میں دیکھ رہا ہوں جسم پہ بہت زیادہ پسینہ ہے، آپ بہت تھک چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اس نے کہا اگر ہو سکے تو پانی دے دو، تو کسی بھائی نے بوتل دی کہ ہاں بچہ چھوٹا ہے، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، پڑھ یہاں رہا تھا لیکن دیکھ وہاں رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ بھی اگر پیاسا ہو نا تو ماں باپ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ساقی کوثر کا بیٹا ہو اور اس کے بچے تڑپ رہے ہوں
اور بار بار ایک بیٹی کہتی ہو بابا بڑی پیاس لگی ہے، العطاش العطاش، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی دن شروع ہوا پیاس سے. دیکھ رہا ہوں پہلو میں بدلنے کی جگہ نہیں ہے آپ حضرات کے پاس. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. میرے سارے بھائیوں کی توجہ میرے ساتھ رہے. بہت تھک گئے، پسینہ بھی بہت آ گیا، لیکن ایک ایسا تاریخ کا مظلوم ہے صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. آواز آئی حبیب ابن مظاہر گر گئے. جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا مولا میں لاشا اٹھا لوں گا. کہ عباس حبیب نے مجھ پہ جان قربان کی ہے، میں حبیب کا لاشا اٹھاؤں گا. ایک مرتبہ مولا حسین نے لاشا اٹھایا، ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے کا لاشا گرا. جناب حر پہنچے، مولا حسین پہلے سے موجود تھے. بس بھئی ظہر کے بعد اب صرف اہل بیت رہ گئے. مولا کبھی اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی جناب عباس کے بازو اٹھا رہے ہیں. 5 منٹ کی زحمت. اگر سب میری طرف دیکھ سکے ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، بڑا سخت جملہ کہنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایسا وقت آیا ہر شہید نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، آقا میری مدد کو آئیے، بھیا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے، مامو جان میری مدد کو آئیے. بس ایک ایسا شہید ہے جس نے مدد کے لیے نہیں بلایا. خدا کی قسم حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کے لیے آئیے. بس ایک لاشا جب وہ گرا نا تو آواز دی بابا میرے لاشے پہ مت آئیے گا. بابا میں جانتا ہوں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. بابا میرے دائیں طرف میرے جد رسول خدا موجود ہیں، میرے بائیں طرف میرے دادا علی مرتضی موجود ہیں. اگر دیکھ سکے تو اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا اللہم اشہد، پروردگارہ گواہ رہنا میں علی اکبر کے لاشے پہ جاؤں گا. خلیل خدا نے پٹی باندھ کے کہا تھا پروردگارہ بیٹا مرتا ہوا دیکھا نہیں جاتا. حسین نے گھٹنے زمین پہ رکھے، کوہنیاں رکھی، آواز دی علی اکبر ابھی حسین بوڑھا نہیں ہوا. مجھے حضرت علی اکبر کی شہادت کو نہیں پڑھنا، میری طرف دیکھیے گا. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میری طرف دیکھیے گا. تمام مجمع سے میری درخواست ہے، آخری جملوں کے زحمت دے رہا ہوں. حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا. خدا کی قسم الفاظ مقتل کے اندر رسول خدا نے کہا حسین میرا سلام آپ پہ. اللہ نے سلام کیا، رسول خدا نے، علی مرتضی نے، سب نے. کیوں؟ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. ہر شہید بلاتا ہے کسی نہ کسی کو مدد کے لیے. اب جناب سید الشہداء اپنے ذوالجناح پہ سوار، آخری وقت ہے، جنگ کرتے کرتے آواز آ گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے. اب حسین ابن علی جانا چاہ رہے ہیں، کیسے جائیں؟ پورے لاشے میں، پورے جسم میں تیر ہیں، نیزے ہیں. ہر آدمی مدد کے لیے بلاتا ہے. خدا کی قسم امام حسین نے کہا نانا میری مدد کو آئیے. نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے، نہیں کہا میرے بھائی حسن میری مدد کو آئیے، نہیں کہا میرا بیٹا سجاد مدد کو آئیے. لیکن جیسے ہی ذوالجناح سے گرنے لگے ایک مرتبہ آواز دی اماں آپ کا لال زمین پہ آ رہا ہے. ایک ماں نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ میرے لال میں مقتل میں موجود ہوں.
مجھے بتایا 10 محرم کو جلوس ہوتا ہے. ایک جملہ صرف شہادت کا پڑھوں گا. جیسے ہی مولا حسین آئے نا، جناب سیدہ نے برقعے کا دامن پھیلایا، مولا حسین نے اپنا سر رکھا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو گردن پہ رکھا. مقتل میں شمر ابن ذل جوشن ملعون آگے بڑھا، اس نے خنجر کھینچا، خنجر چلانا چاہتا تھا. پہلا خنجر چلا، جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکتا. دوسرا خنجر چلا، جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے. تیسرے خنجر پہ جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے تمام کر دیا، میری طرف ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. خنجر چلتے رہے. ایک ایسا وقت آیا خود رسول خدا نے فرمایا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے. ایک وقت آیا علی مرتضیٰ نے آنکھوں کو پھیرا، کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے. ماں نے ہاتھوں کو رکھا کہ پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. ایک دعا کا جملہ کروا سکتا ہوں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. میرا یہ بھائی کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. ایک سوال کروں آپ سے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دعا قبول ہے. ایک سوال کروں آپ سے، میرے بھائی میں دیکھ رہا ہوں سب رو رہے ہیں. ایک سوال، آپ نے صرف سنا ہے نا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. جناب سیدہ دیکھ رہے ہیں. جناب سیدہ دیکھ رہے تھے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. بس ایک واسطہ، بس میں میرا بھائی، میرے بچے، ایک جملہ پیش کروں. چھٹے امام نے فرمایا روز قیامت جب میری دادی زہرا آئیں گی نا تو خود خالق ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم. اے محشر والو نظریں جھکا لو، فاطمہ آ رہی ہیں. کہا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، تو پھر کیوں اللہ کہے گا نظریں جھکا لو؟ کہ ایسی حالت میں آئیں گی کوئی برداشت نہیں کرے گا. کسی کا کرتا ہاتھوں میں ہوگا. اجرکم اللہ. بس بھائی آخری جملے، میرا وقت تمام ہو گیا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، دعا. ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہر دعا قبول ہے. مولا چھٹے امام فرماتے ہیں جب میری دادی زہرا تشریف لائیں گی نا تو اللہ کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا کروں گا، جو آپ مانگیں گی. سیدہ اس طرح سے نہ روئیں. مجھے کسی اپنی بہن کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی برداشت نہیں کر سکتا جناب امام حسین اور جناب سیدہ کے مسائل. میری طرف دیکھیے گا تو روایت ہے چھٹے امام علیہ السلام کی، فرماتے ہیں اللہ کہے گا فاطمہ جو مانگیں گی عطا کروں گا. تو جناب سیدہ کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے.
چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ میری طرف دیکھیے گا. چھٹے امام سے پوچھا مولا جب شہادت نظر آئے گی پردے پہ روز قیامت کیا نظر آئے گا؟ چھٹے امام نے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے, دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں. جناب سیدہ کہیں گی پروردگارا میں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا,